الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم سب کا 29واں روزہ مکمل ہونے کو ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کا بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی رحمتوں والا، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے علاوہ آدمی کے لیے ایک روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو مکمل 29 روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے علاوہ آدمی کے لیے نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید یہ کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے بھائیوں ہم نے روزہ بھی رکھا اور تراویح بھی پڑھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، عرض گزارش یہ ہے کہ کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہم سب ادا کریں گے۔ میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد۔ میرے بھائیوں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے مناسب سمجھا۔ آئیے وہ چند باتیں کیا ہیں؟ وہ چند باتیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور ان سے پہلے آپ کے کیا کیا معمولات تھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام جو ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم سبوں کو عید الفطر کی رات میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کہ آج جو ہی چاند دکھتا ہے، چاند نظر آتا ہے، لوگ تو میرے بھائیوں وہ مارکیٹوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں عید الفطر کی رات میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید الفطر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں پہلا کام ہے۔ دوسرا کام میرے بھائیوں، مسواک کی پابندی کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے یہ۔ اسی طریقے سے تیسرا کام میرے بھائیوں، غسل کرنا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر کے میرے بھائیوں ہمیں غسل کی پابندی کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا کام میرے بھائیوں ہو گیا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہوں اس کو پہننا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آپ نئے کپڑے پہنیے میرے بھائی۔ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ ہماری چال ڈھال، ہمارے کپڑوں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں کہ سال کے اندر یہ 2 دن ایسے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے اندر اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تم خوشی مناؤ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس کے اندر بھی خوشی نہ منائیں اور غم منائیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ ایسا دن ہے کہ اس دن میں میرے بھائیوں روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طریقے سے چھٹا کام کیا ہے میرے بھائیوں، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا، یعنی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے، چاہے وہ نفل کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشراق ہو، کوئی بھی نماز ہو، عید کی نماز سے پہلے میرے بھائیوں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، عید الفطر کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں، یہ مین چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھو اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی سے پڑھو۔ میرے بھائیوں، تاخیر سے اس لیے پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ اس کے اندر صدقہ فطر غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ جب ہم تاخیر سے پڑھیں گے تو صدقہ فطر غریبوں تک پہنچ جائے گا،
اور وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ شریک ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں صدقہ فطر ہمیں ادا کرنا چاہیے. 2 کلو گیہوں یعنی گندم اسے میرے بھائیوں ہمیں دینا چاہیے، یا یہ کہ اس کی قیمت بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو 8واں کام ہے، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے اندر عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اگر میسر ہو کھجور تو کھجور کھا لیں، ورنہ کوئی میٹھی چیز ہو اس کو بھی تھوڑا سا کھا لیں. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر یعنی بقرعید کے موقع پر میرے بھائیوں کوئی بھی چیز کھانے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عید الفطر کے ہی موقع پر میٹھی چیز کھائی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا. 9واں پوائنٹ ہے کہ عید کی نماز کے لیے میرے بھائیوں عیدگاہ جانا. کیونکہ میرے بھائیوں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عید کی نماز شعائر اسلام میں سے ہے. اس لیے ممکن کوشش یہ ہو، حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ ہمیں عید الفطر کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنی چاہیے. مجبوری کے دائرے میں میرے بھائیوں بارش ہو گئی، مجبوری کے دائرے میں ہم مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں عیدگاہ کے اندر پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں وہ 10واں پوائنٹ جو ہے عید کے دن عیدگاہ کی جانب صبح سویرے جانا. طریقے سے میرے بھائیوں وہ 11واں پوائنٹ جو ہے تو ہو سکے تو نماز عید کے لیے پیدل جانا. کوشش میرے بھائیوں یہی ہونی چاہیے کہ عید کی نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جائیں تو پیدل جانا چاہیے، چل کر کے جانا چاہیے. اور 12واں پوائنٹ میرے بھائیوں نماز کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ تکبیر کا پڑھنا. وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر میرے بھائیوں تکبیر بلند پڑھی جائے گی، اور عید الفطر کے موقع پر تکبیر میرے بھائیوں وہ آہستہ پڑھی جائے گی. یہ 12واں پوائنٹ ہے. اور 13واں پوائنٹ واپسی میں میرے بھائیوں راستے بدل دینا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے تو دوسرے راستے سے واپسی ہوتی تھی آپ کی. یہ میرے بھائیوں 13واں پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے 14واں پوائنٹ عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی سے پڑھنا. میں نے بتا دیا میرے بھائیوں کہ عید الفطر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے. اور 15واں پوائنٹ عیدین کی نماز کے لیے آذان و اقامت کا نہ کہنا. آذان اور اقامت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں نہیں کہی جاتی ہے میرے بھائی، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے جب امام نماز سے میرے بھائیوں فارغ ہو جائے تو امام کے خطبے کو میرے بھائیوں ہمیں غور سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے. بغیر خطبہ سنے میرے بھائیوں ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.